اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ستارہ دیکھا تو کہا یہ تو بڑا چمکدار ہے، کچھ عجب نہیں کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ہو۔ اب جو ستارہ غروب ہوا اور ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ پھر چاند دیکھا تو کہا سبحان اللہ، چاند کا کیا کہنا، کیسی روشنی، ساری دنیا روشن، ساری دنیا میں چاندنی پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا شاید یہی خالق ہو۔ پھر غروب ہوا تو کہنے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں، اس کا بھی کچھ زور نہیں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں۔ جب سورج نکلا اور انہوں نے اس کی چمک دیکھی اور دن ہوا تو کہنے لگے واہ واہ، اس سے بڑھ کر تو کوئی روشن نہیں۔ ستارے بھی اس کے سامنے مانند اور چاند بھی اس کے سامنے شرمندہ، بس یہ سورج ہی سورج ہے۔ پھر جب سورج بھی ڈوبنے لگا تو کہنے لگے لاحب الآفلین، میں ایسے منہ چھپانے والوں اور ایسے بے مروتوں اور ایسے آنکھ بند کرنے والوں سے اپنا دل نہیں لگاتا۔ جس کے ساتھ دل لگائے وہ حی یا قیوم، ہمیشہ رہنے والی ذات ہو، ہمیشہ ساتھ دینے والی ذات ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جو ہمارے آپ کے پیغمبر ہیں اور سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر کے دادا بھی ہیں، انہوں نے یہ سبق دیا کہ جو بے مروت ہو، جو آنکھیں پھیرنے والا ہو، اس سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جوانی بھی اسی کی دولت ہے اور طاقت، زندگی یہ سب منہ چھپانے والی، ساتھ چھوڑ دینے والے، بچھڑ جانے والے اور بے وفا اور بے مروت، ان سے دل لگائے تو اس سے بڑھ کر کوئی حماقت نہیں۔ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ جوانی میں جوانی کے کام کرنا چاہیے اور کچھ لحاظ نہ کرنا چاہیے، تو جب بڑھاپا آ گیا اور یہ رنگ روپ، یہ شکل و صورت باقی نہیں رہ گئی، اس وقت معلوم ہوگا کہ ہم نے اس بے وفا جوانی کی وجہ سے اس رحمان اور رحیم خدا کی نافرمانی کی۔ خدا کی رحمت کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی اور ہمیشہ کام آتی ہے، اور اندھیروں میں، اجالوں میں، امیری میں، غریبی میں، جوانی بڑھاپے میں، وطن پردیس میں، ہر جگہ ہمیشہ ساتھ دینے والی اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم 3 ہوتے ہو تو چوتھا خدا ہوتا ہے، 4 ہوتے ہو 5واں خدا ہوتا ہے، تھوڑے ہوتے ہو یا بہت ہوتے ہو، بازار میں ہوتا ہوں یا گھر میں ہوتا ہوں، ہم ساتھ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرے بندے میرے متعلق پوچھتے ہیں کہ خدا کہاں ہے، کہہ دو کہ میں قریب ہوں، وہ ہر پکارنے والے کو پکار سنتا ہے۔ تو ایسے خدا، ایسے مالک مہربان، ایسی شفیق و رحیم، ایسے کریم، ایسے مدد کرنے والے، ایسے رحم کرنے والے، ایسے سہارا دینے والے خدا کا ساتھ دیا جائے، یا بے وفا جوانی کا، بے وفا حسن و جمال کا، یا بے وفا ساتھیوں کا، یا پھر بے وفا باتیں کرنے والوں کا، یا باتیں بنانے والی سہیلیوں اور بہنوں کا، یا ایسے فیشن کا جو صبح ہے تو شام اس کا ٹھکانہ نہیں، شام ہے تو صبح اس کا ٹھکانہ نہیں۔ اس کا ساتھ دے کر اللہ کی نافرمانی کریں، اس سے بڑھ کر کون سی حماقت اور بے عقلی ہو سکتی ہے۔ اس خدا کا کیوں نہ ساتھ دیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے، یہاں بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی اسی کی دستگیری کام آئے گی، اور حشر میں وہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں۔ اس خدا سے تعلق پیدا کرنا چاہیے، اس سے انس پیدا کرنا چاہیے، اس سے ایسی جان پہچان پیدا کر لینی چاہیے، اس پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے، ایسا اس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ آدمی کو کہ ہر وقت حوصلہ رہے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے، ہماری دولت کوئی لے
تو ہمارا ایمان تو کسی نے نہیں نہ لیا۔ اگر ہماری جوانی ختم ہو گئی تو ایمان تو نہیں نہ ختم کیا، خدا کے ساتھ تو نہیں نہ چھوڑا۔ اگر دولت نے منہ چھپا لیا اور بے وفائی کی، اگر شوہر نے بے وفائی کی تو کوئی رنج نہیں، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔